یہ اللہ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ اللہ کے اس مقدس گھر میں اس دینی اجتماع کے اندر جمع اور اکٹھا ہیں، جو اپنے آپ میں بڑی برکتوں اور فضیلتوں کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ سعادتیں، یہ خوش بختیاں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ چکر لگاتے ہوئے میرے کچھ بندے ملے جو بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، پیارے نبی کی پیاری حدیثیں سن رہے تھے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول اور محو تھے۔ اللہ تعالیٰ بشارت سناتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے بخش دیا۔ اللہ کرے ہماری یہ مجلس ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور ہمارے لیے سبب اور سامان بن جائے، آمین۔ یہ جنت کی کیاری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کی کیاریوں سے تمہارا گزر ہو تو تم چر لیا کرو، چر لیا کرو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں دھرتی پر جنت کی کیاری کون سی ہے؟ تو کہا کہ یہ حلقات العلم، یہ دینی علم کی مجلسیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ اگر کوئی دین کا عالم، دین کا داعی، دین کا جانکار تمہیں دین کا علم دے رہا ہے تو اسے حاصل کر لیا کرو۔ تو یہ سعادت ہے، یہ شرف ہے، یہ عظمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مواقع سب کے حصے میں نہیں لاتا۔ یہ اللہ کی توفیق پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ خوش بختیاں ہیں کہ اس طرح کی مجلسیں منعقد ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مغفرت کی تڑپ اور طلب میں ہم اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوں تو انشاءاللہ ہماری مغفرت اور نجات کا یہ باعث بن سکتی۔ دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آج ہمارے سماج میں، پوری دنیا میں جو فتنے سر اٹھا کر کے بالکل بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، اور جن فتنوں کا ہمیں اور آپ کو بہت زبردست مقابلہ کرنا ہے، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، علماء کا احترام، علماء کی توقیر، علماء کی عزت، علماء کی تعظیم، علماء کی تکریم جس انداز میں شریعت کا مطالبہ ہے، اس انداز میں ہماری اپنی صفوں میں ہمارے علماء دین کا وہ احترام اور تقدس نہ ہونا، اس کے کچھ بھی وجوہات ہوں، لیکن ایک عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدہ و فکر کی حفاظت کے لیے، اپنے منہج اور صحیح راستے اور صراط مستقیم اور راہ نجات کے علم اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے علماء کی عزت، ان کی توقیر، ان کے احترام کو اپنے اوپر واجب سمجھے۔ یہ اعتقادی مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عام چیز نہیں ہے کہ انسان یوں ہی عقیدے میں صرف توحید ہے، اتباع ہے، رفع یدین ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، نہیں، یہ بھی عقیدے کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کو اپنے دینی معاملات کا رہنما اور راہبر مانیں۔ یہ ہماری دینی بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ علماء اس لیے کہ اس دھرتی پر انبیاء کرام جو شریعتیں، جو دین، جو احکام الہی، جو اللہ کا مسلک، اللہ کا
دیا ہوا راہ نجات اور طریقہ لے کر کے آئے، یہ علماء کرام ان انبیائی مشن کے وارث ہیں، جانشین ہیں، اور اس کو لے کر کے اس دھرتی پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیارے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ایک نبی کی ہمارے امام اعظم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی کتنی تکریم ایک صاحب ایمان کے دل میں ہے، آپ ان کا اندازہ لگائیں۔ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، جو علماء حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں جو اس معیار اور پیمانے پر اترنے والے ہیں، جن کو اللہ نے کہا جو علماء حق ہیں، جو علماء باعمل ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کی فکر کے ساتھ اس دھرتی پر انبیاء کرام کے مقدس مشن کے لیے کام کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں اور جانفشانیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام دراصل انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء کرام۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا۔ کس چیز میں وارث ہیں؟ مال میں، دولت اور پراپرٹی میں، جائیدادیں ملی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے علماء کرام کو نہیں، یہ وارث ہیں دراصل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اور پاکیزہ مشن کے، جو انسانیت کی فلاح اور صلاح کے لیے اس دھرتی پر کام کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو اس مشن کو لے کر کے اللہ کے نبی چل رہے تھے، اس مشن کے وارث ہیں، جو دعوت توحید کا مشن ہے، دعوت سنت کا مشن ہے، اصلاح امت کا مشن ہے، تعلیم، تربیت، تزکیہ، تطہیر، جو اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب و حکمت کا مشن، تزکیہ کا مشن، اللہ کی توحید کی دعوت کا مشن، یہ انبیاء کرام کا مشن تھا۔ اور اس مشن کے انبیاء کرام کے وارث دراصل علماء کرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ دراصل اس علم شریعت، علم دین، علم کتاب و حکمت کے وارث ہیں، اور جسے مل گیا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا ایک بڑا حصہ مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دنوں جو فتنے ہمارے اوپر، آپ دیکھیں تاریخ میں غور کریں کہ علماء کرام سے صحیح وابستگی اور صحیح تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر خوارج کا فتنہ اس دھرتی پر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خوارج کا فتنہ رونما ہوا، جتنے باطل اور گمراہ فرقے اس تاریخ اسلام کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے، تو آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوگی کہ ان باطل گمراہ فرقوں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے سرغنہ اور داعی علماء کرام نہیں تھے، کوئی بڑا عالم نہیں تھا، اور اسی طریقے سے تفقہ فی الدین اور علم میں، بلکہ وہ بڑے کمزور اور کوتاہ دست اور انتہائی ادنا درجے کے لوگ تھے، جس کے نتیجے میں وہ سچے راستے سے، جادہ حق سے، راہ نجات سے بھٹک کر کے گمراہی کے شکار ہو گئے۔ خوارج جیسا فتنہ پیدا ہوا، اور اسی فتنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف مسلمانوں کی صفوں سے لوگ ان کے خلاف مسلح کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ فتنہ صرف اس بنیاد پر تھا کہ یہ علماء کرام کی جو وراثت ہے، جو ان کی قدر اور تکریم ہے، ان باطل اور دین کی فمج سے، دین کے تفقہ سے گمراہ لوگوں نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی، اتنے بڑے فتنے کا شکار ہو گئے کہ علی بن ابی طالب جیسے لوگ کہاں ان کے خلاف مسلمان اپنا ہتھیار لے کر کے کھڑا ہونے پہ تیار اور آمادہ ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیے اس دھرتی پر کسی کو بھی جس کے پاس دین کا علم نہیں، دین کا فہم نہیں، دین کا صحیح شعور نہیں، کتنے
اتنے باطل گمراہ لوگ جو دین کی باریکیوں اور نزاکتوں سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں، ہم نے علماء کے تقدس کو نظر انداز کر کے ان بہروپیوں کو اپنا داعی، اپنا رہنما، اپنا راہبر مان لیا۔ کتنے لوگ ہیں جس کے نتیجے میں اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دین، ایمان، اس کے عقیدہ و فکر کا بٹا لگ سکتا ہے۔ وہ انسان قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، سلف کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں بدبختی کا اور اسی طریقے سے بدعقیدگی کا شکار ہو کر کے اس عظیم فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان فتنوں میں علماء کرام کی عظمت اور ان کا تقدس سمجھنا اور ان کو اپنا رہنما اور راہبر ماننا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین ماننا، یہ دراصل ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا میں رفعت و بلندی کا، سرداری کا، قیادت کا ابن ابزہ تھے، ایک گورنر تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بات آئی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، ایک صحابی رسول نے ابن ابزہ کو کسی اسٹیٹ کا، ریاست کا گورنر بنا دیا۔ کہا وہ معمولی آدمی، مالدار نہیں، نامور نہیں، شہرت یافتہ نہیں، کسی بڑے رئیس گھرانے کا خاندانی آدمی نہیں، اس کو تم نے کیوں یہ قیادت اور سرداری اور گورنر کا عہدہ جیسا عظیم عہدہ دے دیا؟ کہا یہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ حافظ تھا، قرآن کا علم، قرآن کا حفظ اس کے پاس سب سے زیادہ محفوظ تھا، جس کی بنیاد پر ہم نے اس کو عہدہ عطا کیا۔ یہ معیار تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان والے، توحید والے، صحیح دین والے ہیں، وہ اللہ انہیں سربلندی عطا کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ علم رفعت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں سر فہرست رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن کریم میں کیا کہا کہ اپنے ساتھ اور فرشتوں کی مقدس جماعت کے ساتھ کہا میری توحید اور میری کامل الوہیت کا اقرار اور اعتراف اور اس کی کما حقہ شہادت کا حق جو لوگ ادا کرنے والے ہیں، اس میں اللہ کہتا ہے ایک تو سر فہرست میں ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی گواہی دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے علاوہ ایک شاہد اللہ۔ پھر کہتا والملائکہ، بڑے قریب سے اللہ کے یہ مقرب مخلوق اور یہ مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر کہتے ہیں وَأُولِي الْعِلْمِ، حقیقت میں اگر کوئی اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بعد فرشتے، اس کے بعد اس دھرتی کے صحیح اہل علم جو علماء حق ہیں، دین کے سچے سمجھدار لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی جانکاری رکھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دعوت، دین کی دعوت، توحید کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت، راہ نجات کی دعوت، صراط مستقیم کی دعوت اور راہ حق کی دعوت، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں علم کی روشنی میں اس کام کو انجام دیتا ہوں، اور میرے آنے والے بعد جو علم والے ہوں گے میرے اس کام کو انجام دیں گے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ وانا من اتبعنی، کہا میں ھذہ سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، میں اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جو راہ نجات ہے۔ انا ومن اتبعنی، اور میرے بعد جو لوگ آئیں گے جن کے پاس بصیرت ہوگی، جن کے پاس دین کا شعور ہوگا،
جن کے پاس دین کا صحیح فہم ہوگا، جن کو دین کی باریکیوں اور نزاکتوں کا صحیح علم ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام و فرامین کو اس کی سچائیوں اور حقیقتوں کے ساتھ پہچاننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں گے، وہ کون ہیں جن کے پاس بصیرت ہوتی ہے، جن کے پاس دین کا وہ علماء ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ انبیاء کرام کے راستے پر ہیں، اور انبیاء کے بعد اگر کسی کے تقدس و احترام کا حق ہے پیارے نبی کے پیارے مقدس مشن کی وجہ سے، تو یہ علماء کرام کا حق ہے۔ علماء کی عظمت کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ کامیابی کے راستے پر چلا جائے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ علماء، اعلام الموقعین کے اندر ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جیسے آسمان میں ستارے ہیں، آسمان کی رونق اور زیبائش اور آرائش کے لیے جو ستاروں کی کیفیت اور حیثیت آسمان میں ہے، بعین ہی اس دھرتی پر یہ علماء کرام اسی حیثیت کے عامل ہیں۔ یہ تاریکیوں میں لوگوں کو رہنمائی اور روشنی کا راستہ بتاتے ہیں۔ آج آپ غور کریں، اگر یہ منبر و محراب ہمارے بند ہو جائیں، ہماری مدارس اور جامعات کی چہار دیواری کے اندر جو اللہ کا دین پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اگر اس کو بند کر دیا جائے، دشمن کی ساری طاقتیں، کوششیں اور کاوشیں اسی بات پر صرف ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہونے کے لیے ان مدارس اسلامیہ اور دینی جامعات اور مدارس سے بدزن ہو جائے، اور ان مدارس کے ذمہ داران علماء سے بدزن ہو جائے۔ یہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ دشمن اگر اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہو تو اس دھرتی اور اس کائنات ارضی اور ہمارے اس جس ماحول اور سوسائٹی اور سماج میں ہم بستے اور رہتے ہیں، ہمارے دینی معیار کا کیا عالم ہوگا، کبھی بیٹھ کر کے سوچ لیجیے۔ جو دین زندہ ہے، جو دین کا شعور اس سماج اور سوسائٹی اور اس دھرتی پر ہمارے اس ملک کے اندر زندہ ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہمارے منبر و محراب اور مدارس اور مساجد میں کام کرنے والے علماء کی محنتوں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر دین اپنے صحیح فہم اور صحیح شکل اور صحیح اپنے انداز میں اہل اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا یہ ذمہ بھی ہے، لیکن یہ علماء کرام کی کوششوں کا نتیجہ۔ اسی لیے حسن بصری نے کہا تھا کہ لولا العلماء لصار الناس کالبہائم۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پینٹ سجدوں کی حالت میں اس قدر تنگ ہو گئے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی شرمگاہ کا حصہ نظر آنے لگا۔ ان کے بال کا اسٹائل، لائف اسٹائل، ہیئر اسٹائل یہ یہودیت اور نصرانیت کی راہ پر ہے، حیوانیت اور شیطنت کی راہ پر ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے طرز و انداز میں جس قدر بے پردگی اور عریانیت اور بے حیائی کے یہ سارے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اگر یوں ہی علماء کی آوازیں بند ہو جائیں، ہمارے منبر و محراب سے بے پردگی کی لعنت پر تقریریں نہ ہو، مغربی تہذیب کے برے اثرات پر ہماری زبانیں بند ہو جائیں، ہم پیارے رسول کی پیاری سنتوں سے محبت کا، یہ علماء کرام پیارے رسول کی پیاری سیرت سے محبت کا درس دینا، پیغام دینا بند کر دیں اس دھرتی پر، تو ہمارے سماج اور سوسائٹی کے منظر پر، آنے والے منظر پر بیٹھ کر کے سنجیدگی سے سوچ لیجیے، کیا واقعتاً حیوانیت نہیں ہوگی؟ کیا شیطنت کا منظر نامہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا؟ ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، کہ اگر اس دھرتی پر اللہ کے علماء دین نہ ہوتے، علماء حق نہ ہوتے، اللہ کے دین کی بالادستی کا کام کرنے والے نہ ہوتے، کتاب و سنت کی صحیح تصویر اور اللہ کی توحید اور پیارے نبی کی سنتیں لوگوں کو سنانے اور بتانے والے نہ ہوتے، تو انسانیت چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ لوگ جو ہمیں اپنی تہذیب کا سلیقہ دیں، وہ لوگ جو ہمیں زندگی گزارنے کا فن اور سلیقہ سکھائیں،
وہ لوگ جو پیارے رسول کی حدیث کی دلائل کی روشنی میں انسان کو انسانیت کا، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں باتھ روم میں واش روم میں جاتے ہوئے کون سا پیر ڈالنا ہے، کون سا پیر نکالنا ہے، اور کون سا طریقہ بیٹھنے کا اور نکلنے کا ہوگا وہ بتاتے ہیں. یہ انسانیت اور یہ تہذیب اور کلچر کی تعلیم اگر علماء نہ دیتے، پیارے رسول کی تعلیمات کو یوں ہی عام نہ کرتے، تو انسان چوپایوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا. وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ فکر، وہ منہج، وہ مسلک جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، جو جنت کی کلید اور کنجی ہے، جو ہماری مغفرت کا ذریعہ اور باعث ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، اس کلمہ توحید کو اگر کسی نے سمجھایا ہے تو ہمارے علماء نے سمجھا. ہمیں ان کے عظمت کو، ان کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی قدر اور حیثیت کو جاننا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے وہ تمہاری تعظیم کے حقدار ہیں کہ تم اللہ کا احسان مانو کہ یہ علم علماء کے باعث اس دھرتی پر اللہ کے دین کا علم موجود ہے. اللہ تعالیٰ کوئی علم ایسے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، کہیں نظر آتی ہے کیا؟ کوئی مرئی چیز ہے، محسوس کرنے والی چیز ہے. پیارے رسول نے کہا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ رب العالمین یوں ہی علم کو نہیں اٹھا لے گا، بلکہ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان سے یوں ہی علم نہیں اٹھائے گا، بلکہ علم کے اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل علم جو دین کا صحیح شعور، دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح جانکاری، دین کی صحیح تفسیر، دین کی صحیح شکل سمجھنے والے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا جائے گا. اور جب یہ راسخین فی العلم، گہرے علم والے علماء اٹھتے جائیں گے تو پھر اس دھرتی پر علم کے گھومنے والے، مانگنے والے یہ محروم ہوں گے، اہل علم دنیا میں نہیں ہوں گے. جاہل لوگ قیادت کریں گے، بردرز کا، ڈاکٹرز کا، ماسٹرز کا ایک فتنہ ہوگا. صحیح اہل علم علماء جن سے عوام کو رہنمائی لینی چاہیے، ہاں اس لیے زمین پر وہ اہل علم موجود نہ ہو کر کے غیر اہل، نا اہل، جن کو پیارے رسول نے اپنی زبان رسالت بات سے کہا جوہال، یہ مسلمانوں کے دینی مسائل کی قیادت اور سرداری کریں گے. اہل علم کے فقدان کے باعث لوگ ان سے فتوے پوچھنے پہ مجبور ہوں گے. پیارے رسول نے کہا حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی صحیح عالم حق، دین کی صحیح تفسیر و توضیح کرنے والا اس کائنات ارضی پر موجود نہیں ہوگا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، دین کا صحیح علم نہ رکھنے والے جاہلوں کو لوگ اپنا سردار، اپنا اغوا، اپنا رہنما، اپنا قائد دینی مسائل کا، سماجی زندگی کا بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور پھر وہ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. یہ علماء حق، یہ صحیح اہل علم والے جب اس روئے زمین پر نہیں بچیں گے، فتوے کی ضرورت ہوگی، دین کے علم کی جانکاری کی ضرورت ہوگی، لوگ مجبور ہوں گے کم علموں سے، بردر سے، ڈاکٹر سے، دین کی بنیادی معلومات گہرے انداز میں نہ رکھنے والے نام نہاد دعات اور مبلغین سے دین کا علم حاصل کریں گے، فتاوے پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے، فافتوا، اور وہ فتوا دیں گے. کون فتوا دیں گے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس دین کا ٹھوس علم نہیں ہے، وہ فتوے دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور وہ دیں گے فضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، بھٹکیں گے، واضلوا، ساری انسانیت کو ہلاکت و تباہی اور گمراہی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیں گے. میرے بھائیوں، اسی لیے امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر لکھا کہ علماء ستاروں کی مانند ہیں، اور کہا کہ لوگوں کو ان کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کھانے اور پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے. کس کی؟ علماء کی ایسے ہی ایک صاحب دین آدمی کو ضرورت ہے جیسے کھانے اور پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے.
اس کا جسم تو صحیح اور تندرست رہ سکتا ہے کھانے اور پینے کے بعد، اگر اہل علم نہ ہو تو اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا منہج صحیح اور سالم اور تندرست نہیں رہ سکتا۔ اور ہماری کامیابی، ہماری نجات، ہماری فلاح، ہماری بہبود، ہماری دنیا اور آخرت کی سرخروئی، ہمارے دارین کی سعادت ہمارے دین کی کامیابی پر منحصر ہے۔ اگر ہمارا دین صحیح اور سالم نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمارے لیے ہماری آخرت اور دنیا دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس لیے علماء کرام یہ ہمارے لیے ہمارے کھانے اور پینوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ابو جعفر الطحاوی نے عقیدہ طحاویہ کتاب لکھی مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ علماء کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ علماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر، کہا سابقین میں جو ہمارے علماء سلف تھے یا تابعین میں سے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، صحابہ کرام میں علماء، تابعین میں علماء، امامان دین میں علماء، اہل الخیر والاثر جن کا کام بھلائی تھا، دین کا علم حاصل کرنا تھا، کہا اہل الفقہ والنظر، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی گہرائیوں کو، باریکیوں کو، نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھنے والے، لا یذکرون الا بالجمیل، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ ابو جعفر طحاوی لکھتے ہیں کہ ہمارے وہ علماء جو گزر گئے سلف میں سے، تابعین میں سے، صحابہ میں سے، جو دین کی صحیح سمجھ، دین کا صحیح شعور رکھنے والے ہیں، لا یذکرون الا بالجمیل، علماء کرام کا تذکرہ آئے تو بڑے پیارے اور مناسب اور خوبصورت انداز میں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ بہت احترام اور تقدس کے ساتھ ان کا ذکر جمیل ہونا چاہیے۔ کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فضل العالم کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت تمہارے عام لوگوں میں یہی ہے جیسے میری فضیلت میرے عام لوگوں کی جماعت میں ہے۔ پیارے رسول کی عظمت اور ان کا تقدس اور احترام کیا تھا؟ آپ ایک عالم دین جو وارث رسول ہے، آپ اس کی عظمت کا احساس کر لیں۔ وہ پھر آگے لکھتے ہیں ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر السبیل، جو علماء کا ذکر، سلف میں سے کسی نے لکھا کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ غیبت کرنا کیا ہے؟ بولیے، حرام ہے۔ مثال کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ مردار بھائی کا گوشت کھانا، جو عام مردہ مرا ہوا ہے صرف۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر عالم ہے اور اس کی غیبت کی جاتی ہے تو عام مسلمان کی غیبت مردار کا گوشت کھانا ہے، لیکن عالم کی غیبت زہر آلود گوشت کھانا ہے مردار کی۔ کون سا؟ وہ نارمل ہے، زہر آلود نہیں ہے، لیکن عالم کی غیبت کی تشبیہ دی کہ یہ زہر آلود مردار کا گوشت ہے۔ اب بولو جو زہر آلود گوشت کھا لے اس کا عالم اور اس کا حشر کیا ہونے والا ہے، انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو وہی انہوں نے لکھا ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر السبیل، علماء کا ذکر شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ، بدزنی کے ساتھ، اتہام اور الزام کے ساتھ کرنے والا، یہ وہ ہے جو صراط مستقیم اور دین کے راستے پر نہیں ہے۔ ایمان اور عقیدے کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا ذکر جمیل ہو، خیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تقدس کے ساتھ ایک عالم دین کا ذکر آئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء کے بارے میں کہ یجب علی المسلمین بعد موالات اللہ ورسولہ وموالات المؤمنین کما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذین هم ورثۃ الانبیاء الذین جعلهم اللہ بمنزلۃ النجوم یہدی به فی ظلمات البر والبحر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اللہ سے محبت کریں، موالات اللہ،
اللہ سے دوستی، ولایت، محبت، قربت، ورسولہ ہی، اللہ کے رسول سے موالات، محبت، قربت، انتہائی اعلیٰ درجے کی عقیدت اور محبت اور تعلق کے خاطر. پھر کہا وہ موالات المومنین، اور یہ بھی ایمان میں ولا اور برا کا حصہ ہے. اور الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ. پیارے رسول نے کہا کہ جس نے ولایت کا ولا اور برا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس طرف جاؤں گا. تو کہا اللہ سے ولا ہونا چاہیے، رسول سے ولا ہونا چاہیے، اور اہل ایمان سے ولا ہونا چاہیے. برا اللہ کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے، اہل ایمان کے دشمنوں سے مسلمانوں پر واجب ہے. ولا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہمارا ایک عام آدمی بھائی ہماری محبت کا حقدار ہے. کفر کی بنیاد پر ایک شخص کتنا اعلیٰ انسان کیوں نہ ہو، لیکن اس کفر کے باعث وہ انسان ہماری نفرت کا حقدار ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے اللہ، رسول اور اہل ایمان سے موالات کرے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ خصوصاً العلماء الذین ورثۃ الانبیاء، اہل ایمان میں اہل علم سے خاص طور پر موالات، دوستی، قربت، محبت، عقیدت اور تعلق کے خاطر ہونا چاہیے، جو کہ انبیاء کے وارث ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ شیخ الاسلام، الذین جعلہم اللہ بمنزلۃ النجوم، اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر علماء کو جو آسمان میں ستاروں کی حیثیت ہے وہی علماء کی حیثیت ہے. یہدی بہ فی ظلمات البر والبحر، کہا خشکی اور تری کی تاریکیوں میں یہی علماء کرام رہنما اور راہگیر ہوتے ہیں امت کے. یہی رہنما ہوتے ہیں جو ستاروں کی آسمان میں حیثیت اور قدر ہے، اس دھرتی پر علماء کی وہی حیثیت اور قدر ہے. کہتے ہیں قد اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم، اہل اسلام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل علم ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، بصیرت پر ہیں. وہ درایتہم، دین کی گہرائیوں سے واقف لوگ ہیں، دین کی نزاکتوں سے آشنا اور آگاہ لوگ ہیں. کَإِذْ كُلُّ أُمَّةٍ قَبْلَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ فَعُلَمَاؤُهَا شِرَارُهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ. پیارے رسول کی آمد سے پہلے دوسری قوموں کے علماء اس کے بدترین لوگ تھے. انہوں نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. فَإِنَّ عُلَمَاءُهُمْ خِيَارُهُمْ، اس امت محمد کے علماء سب سے بہترین لوگ ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ خُلَفَاءُ الرَّسُولِ فِي أُمَّتِهِ، یہ علماء کرام اس دھرتی پر پیارے رسول کے خلیفہ اور جانشین اور وارث ہیں. وَالْمُحْيُونَ لِمَا مَاتَ مِن سُنَّتِهِ، یہ علماء کرام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، پڑھ پڑھ کر کے، تلاش کر کر کے پیارے رسول کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کا کام کرتے ہیں. پیارے رسول کی ایک ایک سنت انسانیت تک پہنچاتے ہیں. والمحیون، زندہ کرنے والے، لما مات من سنتی، پیارے رسول کی سنتوں کو، مری ہوئی لوگوں سے دور اور اوجھل سنتوں کو انسانیت تک، سماج تک، اہل اسلام تک پہنچانے والے ہیں. بہم قام الکتاب و بہ قاموا، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی کتاب کے نظام کی بالادستی ہے اور اسی کتاب کے باعث یہ علماء بھی موجود ہیں. وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَقُوا، قرآن کریم ان کی عدالت پر، ان کی فضیلت پر، ان کی عظمت پر، ان کے تقدس و احترام پر گویا ہے، شاہد ہے، بول رہا ہے. اور قرآن کریم کے حوالے سے یہ علماء کرام اس کی تعظیم اور تقدس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اپنے علماء کرام کی عظمت کو سمجھیں. میرے بھائیوں، اس دھرتی کے رہنما، راہبر، آپ کے دینی اور تمام مسائل کے پیشوا اور مقتدا،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کمپلیٹ زندگی ہمارے آپ کے لیے ہے، لیکن اس پیارے رسول کی پیاری زندگی کو صحیح انداز میں سمجھنے اور جاننے والا، علی وجہ البصیرہ پیارے رسول کے کردار کو سمجھ کر کے انسانیت تک پہنچانے والا، یہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ان من اجلال اللہ تعالی اکرام بالشیبۃ المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن غیر الغالب فیہ۔ قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں میں رکھنے والا، قرآن کو رکھنے والا، قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، اس کی عزت اور تکریم وہ عالم قرآن، وہ حامل قرآن، وہ حافظ قرآن جو قرآن کے ساتھ ظلم نہ کرے، نہ انصافی نہ کرے، اس کو پڑھنے میں، اس کی تفسیر اور توضیح میں عدل اور انصاف کے ساتھ اس قرآن مقدس سے اپنا معاملہ اور برتاؤ رکھے۔ اللہ کہتا ہے اس عالم قرآن، حافظ قرآن اور حامل قرآن کی تکریم اور عزت دراز لی اللہ کی عزت ہے، اللہ کی تکریم ہے، اللہ کے جلال میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کہا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یؤدی حق علمائنا۔ وہ ہماری شریعت ہمارے راستے پر نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی تکریم اور عزت نہ کرے، اور ہمارے اپنے علماء دین کے حق کو ادا نہ کرے۔ یہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، پیارے رسول کی شریعت کی نگاہ میں، اللہ کے صحیح طریقے اور پیارے رسول کی سیرت اور سنت پر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو آج کے اس دور میں بے دینی اسی لیے بڑھتی ہے، دین کا اور علماء کرام کے احترام کے تقدس اور عظمت کا رشتہ بہت گہرا رشتہ، بہت گہرا رشتہ ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اگر اپنی دین کی عظمت کو بٹھانا ہے تو علماء کرام کی عظمت کو، اس دین کی عظمت کو بٹھانے سے پہلے بٹھانا ہوگا۔ کیوں نہیں اہمیت بیٹھتی ہے؟ سب سے زیادہ ڈھیٹ اور ہٹ درب کون لوگ ہوتے ہیں؟ اپنے دین اور اپنے مسلک کے حوالے سے گرچہ سچا ہے، لیکن یہ برملا مجھے کہنے میں جرات ہے اور کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیثوں کے حوالے سے زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بڑے ڈھیٹ لوگ، یہ اپنے کو اپنے عالم سے زیادہ راہبر، رہنما، اپنا مقتدا اور پیشوا اور دین کی سمجھ اور فہم رکھنے والا مانتے ہیں، اور دین کی جو کمزوریاں اہل حدیثوں کے گھرانوں میں ہے، اہل حدیثوں کی زندگیوں میں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ علماء کرام کو جس عظمت کی نگاہ سے ان کی باتوں کو سننا اور سمجھنا چاہیے، اللہ کی قسم اس تقدس اور احترام کی نگاہ سے ان کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ اور جب ان کی زبانوں سے اس تقدس اور تعظیم اور تکریم کے ساتھ ہم ان کی باتیں نہیں سنیں گے تو پیارے رسول کی وہ مقدس باتیں بھی ہماری نگاہوں میں کمتر اور حقیر سے معلوم ہونے لگتی۔ اس لیے دین کے رسوخ اور دین کی عظمت کو اپنے اور اپنی نسلوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے علماء کی عظمت بہت بنیادی چیز ہے۔ کوئی مولوی کا ذکر آیا، گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے سامنے بولے توہین آمیز آمیز ہے مولوی، وہی تو امام صاحب، وہی تو مولانا صاحب۔ آپ بولے ان کو دروازے پہ کپڑا لے کے آیا ہوں، عید کا پکڑا جزا کے نیچے کھڑے گئے، کیا تربیت دے رہے ہیں؟ کیا تربیت دے رہے ہیں؟ وہی بچہ جب بالغ ہوتا ہے، مسجد میں خطبہ سننے کے لیے آتا ہے، تو اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ میں نے اس لاچار اور مجبور امام اور خطیب کو اپنی بلڈنگ کے دروازے پر اپنے باپ کو بلاتے ہوئے حقارت کے ساتھ کپڑا دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور حقارت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے ذہن میں اللہ کی قسم اللہ کے دین کی عظمت کبھی نہیں بیٹھ سکتی۔ اس دین کی عظمت کے ساتھ اس عالم دین کی تقریر اور اس کے خطاب کو سننے کے لیے کبھی قطعاً وہ تیار نہیں ہو سکتا۔ تو دین کا اور اہل علم کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ دین کی عظمت کے لیے اہل علم کی عظمت کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اس بنیادی مسئلے کو ہم سمجھیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ اہل علم اور جو لا علم ہیں یہ دونوں کبھی بھی اس دھرتی پر برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا پیمانہ ہے، یہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے کہ اللہ نے ان کو وقار دیا، عزت دی، عظمت دی۔ ضرورت ہے کہ علم والا اپنے علم کی تکریم کرے، اپنے علم کی قدر کرے، اپنے علم کا احترام کرے۔ اور وہ جو معیار اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سراپا اللہ کی خشیت اور خوف کے پیکرے مجسم ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی عدم توازن اور ڈس بیلنس نہیں ہوتا۔ وہ پیمانہ اور وہ معیار اہل علم کا اللہ کہتا ہے کہ یہ عزت کے حقدار ہے اور اللہ اپنی طرف سے عزت دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل بھی کہا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کا علم جو آپ عام کر رہے ہیں، دین کے جانکار بنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، علماء دین اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے شعبہ تحفیظ قائم کیا۔ کتنے عظیم ہیں اس دھرتی پر اللہ کی کتاب کو یاد کرنے والی ہے حفاظ، بڑا عظیم کام ہے، بڑا مقدس مشن ہے، بڑی پاکیزہ کوشش ہے، قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ۔ اور ان کاموں کو، دین کے کاموں کو معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی سمجھنا چاہیے۔ اور آپ یہ مت سوچیں، آپ یہ مت سوچیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں کچھ رقم اور پیسہ لگا کر کے اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے اوپر، بلکہ آپ اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اس فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا احسان نہیں، یہ آپ کا احسان اپنی ذات کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کی روزی کے، اللہ کی برکت کے، اللہ کی رحمت کے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے زیادہ حقدار اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ ایک روایت ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ دو بھائی تھے پیارے رسول کے زمانے میں۔ ایک آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک بھائی چپکا رہتا تھا، حدیث سنتا تھا، یاد کرتا تھا، محفوظ کرتا تھا اپنے سینوں کے اندر۔ فشقا وکان الاخر یحترف، بزنس کرتا تھا دوسرا والا، دونوں بھائیوں میں بزنس کرنے والا آیا، پیارے رسول سے شکایت کیا، سارا کام میں کرتا ہوں۔ کیا بولا؟ وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے رہتا ہے۔ کیسے کوئی لڑکا گھر میں جنونی نکل گیا، کہاں تقریر ہے پہنچ گیا، کہاں مولوی صاحب کا خطاب ہے پہنچ گیا، کس مسجد میں درس سے پہنچا رہا، اس کو بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ وہ بزنس مین بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا پیارے رسول دوسرا بھائی ہر دم آپ ہی کے ساتھ لگا رہتا ہے، آپ کی حدیثیں سنتا ہے۔ پیارے رسول نے اس کو بہت بنیادی بات کہی تھی، سب کے لیے عبرت کا پیغام ہے اس میں، کہ لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ، کہ اے اللہ کے بندے، بزنس کرنے والے، یہ جو تیری روزی ہے، تیرا کاروبار ہے، شاید تیرے اس بھائی کے میری ذات سے چمٹے رہنے اور حدیث اور قرآن کا اور شریعت کا علم حاصل کرنے کی برکت کے نتیجے میں ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ اتنی روزیاں دے رہا ہے۔ مسجدوں کی خدمت کو، دین کی خدمت کو، کتاب و سنت کی خدمت کو ہم اپنے لیے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے لیے، اہل ثروت کے لیے، مالداروں کے لیے، سیٹوں کے لیے، کاروباریوں کے لیے، اگر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اللہ کے اس مقدس مشن کے لیے اپنے سرمایہ لگاتے ہیں تو ان کی روزیوں میں، کاروبار میں برکت کا بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ طالبان علوم نبوت کے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ، آپ کا یہ طریقہ، آپ کا یہ کردار آپ کی نسلوں، آپ کے دین اور ایمان اور آپ کی روزی روٹی میں اضافے کا باعث ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے علماء کرام کی عظمت کو، ان کے مقام اور تقدس کو آپ سمجھیں، اپنا رہنما اور مقتدا اور پیشوا تسلیم کریں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو عالمانہ کردار اور شان ہوتی ہے ان کی اس کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے حقائق اور اس کی نزاکتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ دین کی باریکیوں کے فہم و شعور کے ساتھ دین میں بنیادی ستون اور حیثیت رکھنے والے اپنے اہل علم طبقہ کے ساتھ سچی موالات، سچی محبت، سچی شفقت، سچے احترام اور سچی عظمت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
रब जुल जलाल वल इकराम हमारी आपकी सबकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारी इस मजलिस को हमारे गुनाहों की मगफरत और बख्शिश का जरिया सबब और सामान बनाए। जिन लोगों ने ये मजलिसें रचाई बसाई कोशिशें की ये सारा प्रोग्राम मैनेज किया, अल्लाह उन सब के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए और हम सबको ऐसे ही दीन की खिदमत, शरीयत की खिदमत, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की खिदमत से जिंदगी की आखिरी सांस तक वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, तमाम अहले ईमान को बख्श दे। अल्लाह खात्मा हो तो ईमान और तौहीद पर हो, मौत आए तो इस्लाम पर आए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।